السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان کے حق کے خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کے بھارتی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ ہندوتوا دہشت گرد مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 1579 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ذاتی تحفظ کے سامان کی ایک اور کھیپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھجوا دی ہے۔ گروپ 20 کے رکن ممالک رواں سال کی دوسری شش ماہی میں کرونا وائرس سے متاثرہ غریب ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی دینے پر غور کریں گے۔ خصوصی ہدف کے حصول کے لیے ملک کے مخصوص اضلاع میں کل سے انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ حکومت نے موسم برسات کی جاری شجرکاری مہم کے دوران ملک بھر میں 20 کروڑ کے قریب پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے چینی حکام پر پابندیاں لگانے کی صورت میں سخت رد عمل ظاہر کیا جائے گا۔ یہ کلام تھا اردو کے معروف غزل شاعر ساغر صدیقی کا، جن کی آج برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ 1947 میں آج کے دن کشمیریوں کی حقیقی قیادت نے سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ایک اجلاس کے دوران کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ اجلاس میں اکثریتی مسلم آبادی کی خواہش کے مطابق جموں کشمیر کی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا متفقہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس تاریخی دن کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں خصوصی سیمینار اور سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جن میں مختلف عوامی رہنماؤں نے شرکت کی اور تاریخی قرارداد کی روشنی میں پوری ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر اور کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کی طرف سے آج یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں منعقدہ ایک گول میز کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام نے اس وقت اپنی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لی تھی۔ کانفرنس کی صدارت آزاد جموں کشمیر کے سابق سردار محمد یعقوب خان نے کی، جبکہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان مہمان خصوصی تھے۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے سری نگر میں سورا کے علاقے انچار میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے خلاف لوگوں نے زبردست مظاہرے کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دوندر سنگھ بہل نے جموں میں جاری ایک بیان میں بھارتی حکام کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے منظور کی جانے والی نئی تعمیراتی پالیسی پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ اس کے الحاق کے لیے گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران 4.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
یوم الحاق پاکستان کے موقع پر متعدد ٹویٹس میں وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور حق خود ارادیت کے حصول کی ان کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو انصاف دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے، کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہندو بالادستی کے انتہا پسند نظریے پر قائم بھارتی حکومت کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ پاکستان سے الحاق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اور کشمیریوں کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا ہے اور یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی سطح پر بھی آواز بلند کی جا رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، جن میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں اس دن جموں کشمیر کے حقیقی نمائندوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی تاریخی قرارداد منظور کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کئی دہائیوں کے بھارتی تسلط کے باوجود کشمیریوں کا عزم اور پاکستان کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا پاکستان سے الحاق کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ان کے دلوں میں بستا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کا یہ فیصلہ ان عناصر کے منہ پر ایک تماچا ہے جو طاقت اور ظلم و ستم کے ذریعے انہیں محکوم رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول تک ان کی ہر ممکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں نئے قوانین کے نفاذ کی سخت مذمت کی، جن کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنے شہریوں کو آباد کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شہریار افریدی نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اس غیر قانونی عمل کا نوٹس لے اور اسے رکوائے۔ کشمیر، ہندوستان متحدہ، ہندوستان کے بعد مقبوضہ کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ چاروں جو کہ اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ آج تک فلفل نہیں، اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں 174 سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا، انسانیت اس پر شرمندہ ہے۔ اور آج وہ موورز اینڈ شیکرز، وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، تھنک ٹینکس، آج وہ ماحولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہترین تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو محور ہے وہ انسانیت ہے، اس پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو منظم انداز میں تبدیل کر رہا ہے۔ سردار مسعود خان نے سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو دہشت گرد تنظیم قرار دلوانے اور بھارت کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگوانے کی مہم کا آغاز کرے۔ بین الاقوامی سطح پہ آپ ہر فورم میں وضاحتیں دیتے پھر رہے کہ جی ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ کہاں ہیں ہم دہشت گرد؟ جو کشمیری جو ہے وہ اپنے نیبرہڈ کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنے حقوق کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 نہیں یہ حق دیتا all peoples of the world کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں؟ کہاں سے دہشت؟ انٹرنیشنلی بھی آپ کا ایک اوفینسو اپروچ ہونا چاہیے۔
کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فضائی تنظیم ہے جس کے 60 لاکھ ممبر ہیں. تو میں اس کے لیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ کرے تمام ایوانوں میں کہ جناب راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے. مقبوضہ کشمیر میں ہندتوا دہشت گردوں کی تربیت یافتہ فورس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے جو بھارت کی نسل کشی کے منصوبوں کا حصہ ہے. اس سلسلے میں مقبوضہ علاقے کے ذرائع نے کشمیر میڈیا سروس کو بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران ہندتوا کے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ دہشت گرد کشمیر پہنچ گئے ہیں. یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے کشمیری مسلمانوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے. ان کارروائیوں کو کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کی آڑ میں تیز کر دیا گیا ہے. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر بسوں اور طیاروں کے ذریعے ہندتوا کے ہزاروں دہشت گردوں کو مقبوضہ کشمیر منتقل کر رہی ہے. RSS، وشوا ہند پریشد، شیو سینا، ہندو واہنی اور پنن کشمیر جیسے مختلف ہندو دہشت گرد گروپوں سے تعلق رکھنے والے یہ افراد تلواروں اور اسلحے کے استعمال، آتش زنی اور قتل عام کے لیے تربیت یافتہ ہیں. ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج رات 9:10 پر یوم الحاق پاکستان کی مناسبت سے کشمیر ہمارا ہے کے عنوان سے خصوصی مشاعرہ نشر کرے گا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. کورونا وائرس کی صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صرف 46 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 2,04,276 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 1,579 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,63,496 ہو گئی ہے. سندھ میں 1,12,118، پنجاب میں 89,793، خیبر پختونخوا میں 31,890، بلوچستان میں 11,424، اسلام آباد میں 14,576، گلگت بلتستان میں 1,807 اور آزاد کشمیر میں 1,888 مریض ہیں. جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,568 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,44,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی ہے. امریکہ وبا سے بدترین متاثرہ ملک ہے، جہاں پر مریضوں کی تعداد 38 لاکھ سے زیادہ اور اموات 1,42,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. برازیل میں اب تک 20 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور 78,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں. دنیا بھر میں اس بیماری سے 86 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کرونا وائرس سے صحت کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ذاتی حفاظت کے سامان کی ایک کھیپ بھیجی ہے. قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق تحفظ کے سامان میں N95 اور K95 فیس ماسک اور سرجیکل ماسک، حفاظتی لباس، میڈیکل گاؤن، سرجیکل دستانے، سرجیکل ٹوپیاں، حفاظتی چشمے، فیس شیلڈز، جوتے کے کورز اور بوٹس شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبوں کے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کو تحفظ کے سامان کی منتقلی جاری ہے. گروپ 20 کے رکن ممالک رواں سال کی دوسری شش ماہی میں کرونا وائرس سے متاثرہ غریب ممالک کے لیے قرضوں میں ریلیف کو توسیع دینے پر غور کریں گے. سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے آن لائن مذاکرات کے بعد ایک بیان میں گروپ کے وزرائے خزانہ اور بینکرز نے کہا ہے کہ وہ 2020 کی دوسری شش ماہی میں قرضوں میں تعطل کے پروگرام کی ممکنہ توسیع پر غور کریں گے. عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ ویلپاس نے بھی قرضوں کی معطلی کے پروگرام کو 2021 تک توسیع دینے کا مطالبہ کیا ہے. اب تک 42 ممالک نے اس پروگرام کے لیے درخواست دی ہے اور مجموعی طور پر $5.30 کے قرضوں کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ملک بھر کے منتخب شدہ اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے. پنجاب میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم فیصل آباد کی 44 یونین کونسلز اور اٹک کی 14 یونین کونسل میں شروع ہوگی. مجموعی طور پر 3,17,783 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. کراچی میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے نمائندے محمد وقاص کی یہ رپورٹ.
کراچی میں کل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم شہر کے مخصوص ٹاؤنز بشمول بلدیہ، اورنگی، نارتھ ناظم آباد اور لیاقت آباد میں چلائی جائے گی۔ پولیو کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ترجمان کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 2,60,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے مرحلے میں مہم محدود کی گئی ہے اور اس مہم کے دوران قومی ادارہ برائے صحت کی ہدایات اور SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ پولیو مہم کے دوران پولیو رضاکار ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک اور دستانوں کا استعمال ضرور کریں گے اور پولیو ورکرز کو فل پروف سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں کل سے جنوبی وزیرستان میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے اور اس دوران 5 سال تک کی عمر کے 1 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے حسین فاروق کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ کے 10 یونین کونسلز میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان راشد رزاق نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ مہم کے دوران کوئٹہ کے 10 یونین کونسلز میں 1,10,000 سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں مجموعی طور پر 541 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ راشد رزاق نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے آج لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ انہوں نے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو سہولیات کی فراہمی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے درہ خیبر اقتصادی راہداری اور سوات موٹر وے کے دوسرے مرحلے سمیت صوبے کے لیے 2 انتہائی اہم منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ صوبے کے لیے ان 2 اہم منصوبوں کی منظوری دینے پر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ درہ خیبر اقتصادی راہداری منصوبہ عالمی بینک کے مالی تعاون سے تعمیر کیا جائے گا، جس پر $46 کروڑ لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوات موٹر وے منصوبے کے تحت چکدرہ سے فتح پور تک 80 کلومیٹر طویل 4 رویہ موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت رواں سال ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 300 میگا واٹ کے بالا کوٹ پن بجلی منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کرے گی۔ توانائی کی ترقی کے صوبائی ادارے نے پشاور میں ایک اجلاس میں بجلی کے اس بڑے منصوبے پر عملی کام کا آغاز کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کی تقرر کی منظوری دے دی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے زیر صدارت کوئٹہ میں ایک اجلاس میں صوبائی دارالحکومت اور صوبے کے 30 دیگر علاقوں کے ماسٹر پلان میں تبدیلی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبائی حکومت کوئٹہ شہر کے موجودہ اور مستقبل کے پھیلاؤ کے سائنسی اور منظم انداز میں انتظام کے لیے کوئٹہ کے ماسٹر پلان پر نظر ثانی کے لیے غور کر رہی ہے۔ حکومت نے موسم برسات کی جاری شجرکاری مہم کے دوران ملک بھر میں تقریباً 20 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر امین اسلم نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی بلکہ اس سال 30 ستمبر تک ہدف سے بھی زیادہ پودے لگائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بعد چینی حکام پر پابندی کی برطانیہ کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ لندن میں چین کے سفیر لیو یامنگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر برطانوی حکومت کسی بھی چینی شہری پر پابندی عائد کرتی ہے تو چین اس پر سخت رد عمل ظاہر کرے گا۔ اس سے قبل رواں ماہ برطانیہ نے نئی پابندیوں کو متعارف کرایا تھا جس میں ان افراد کو ہدف بنایا گیا ہے جو بقول اس کے انسانی حقوق کی پامالیوں یا منظم جرائم میں ملوث ہیں۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی نے پہلی مرتبہ ان ملکوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے جو لیبیا میں اسلحے پر اقوام متحدہ کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ برسلز میں اجلاس کے بعد جاری ایک مشترکہ بیان میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور اطالوی وزیر اعظم گوسیپے کونٹے نے تمام غیر ملکی فریقین پر بڑھتی ہوئی مداخلت ختم کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے اسلحے پر عائد پابندی کی مکمل پاسداری کرنے پر زور دیا۔ شام میں آج پارلیمنٹ کے 250 ارکان کو منتخب کرنے کے لیے حکومت کے زیر کنٹرول صوبوں میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ 2011 میں ملک میں تنازع کے بعد سے اب تک یہ تیسرے انتخابات ہیں۔ ادھر حزب اختلاف کے ارکان پر مشتمل شام کے قومی اتحاد نے ان انتخابات کو اسد حکومت کے ڈھونگ انتخابات قرار دیا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔
ترکی نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ایران کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ایران کے شہری ہوابازی کے ادارے کے ترجمان رضا جعفر زادہ نے کہا ہے کہ پروازیں ہفتے کے روز سے معطل کی گئی ہیں۔ یمن میں فوج نے جنوبی صوبے ایڈالی میں جھڑپ کے دوران ایک باغی کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کی ویب سائٹ کے مطابق علی محمد زرکی صوبے کے شہر کتابہ میں کئی حوثی باغیوں کے ساتھ مارا گیا۔ ویب سائٹ کے مطابق یمنی فوج نے باغیوں پر اچانک حملہ کیا جس میں کئی باغی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اور اب پیش ہیں خبرنامے میں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں پاکستان سپر لیگ کی انشورنس پالیسی میں تبدیلیاں لانے پر غور کر رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق پی سی بی کرونا وائرس کے باعث پی ایس ایل کا سیزن 5 مکمل نہ ہونے کے بعد اگلے سیزن کی پالیسی میں تبدیلی لانے پر غور کر رہا ہے۔ پی ایس ایل کی موجودہ پالیسی میں وبا کے باعث ہونے والے نقصانات کا ازالہ شامل نہیں ہے۔ انشورنس پالیسی میں تبدیلی پاکستان سپر لیگ سیزن 6 سے قبل نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز خوشدل شاہ انگلینڈ کے شہر ڈربی میں ٹریننگ سیشن کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے بائیں انگوٹھا فریکچر ہونے کے باعث 3 ہفتے کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے بتایا کہ خوشدل شاہ 4 روزہ پریکٹس میچ نہیں کھیل رہے اور 24 سے 27 جولائی تک ڈربی میں ہونے والے دوسرے 4 روزہ میچ کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ مایہ ناز کرکٹر شاہد آفریدی نے ضلع خیبر میں اپنے آبائی علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے شاہد آفریدی فیڈریشن کی طرف سے کرونا وبا سے متاثر ہونے والے 1000 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضابطہ کار پر سختی سے عمل کریں۔ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے باعث ملتوی ہو جانے والی اولمپکس گیمز کے تناظر میں بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن نے اولمپیاڈ کے مردوں اور خواتین کے ہاکی مقابلوں کا شیڈول جاری کیا ہے۔ ہاکی کا یہ ایونٹ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے شروع ہونا تھا، تاہم اولمپیاڈ ہاکی مقابلے اب 24 جولائی سے شروع ہو کر اگلے سال 6 اگست کو ختم ہوں گے۔ مردوں کے پول اے میں آسٹریلیا، ارجنٹینا، بھارت، اسپین، نیوزی لینڈ اور جاپان کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ پول بی بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے، جبکہ خواتین کے پول اے میں ہالینڈ، جرمنی، برطانیہ، آئرلینڈ، بھارت اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، اور پول بی آسٹریلیا، ارجنٹینا، نیوزی لینڈ، اسپین، چین اور جاپان پر مشتمل ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 2016 میں ایک متبادل فیڈریشن قائم کرنے کے الزامات میں پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی طرف سے 12 ویٹ لفٹرز پر عائد کی گئی تاحیات پابندی ختم کر دی ہے۔ صدر نے یہ فیصلہ ویٹ لفٹر ظفر اقبال، خضر حیات اور شجاع الدین ملک کی طرف سے وفاقی محتسب میں دائر درخواست نمٹاتے ہوئے کیا۔ سید محسن گیلانی اور راجہ شہباز احمد عباسی 4 سال کے لیے پاک سپورٹنگ فٹ بال کلب کے بالترتیب صدر اور جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن سیمینار آج ختم ہو گیا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے 17 قومی کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں 4 کھلاڑیوں کو پہلی مرتبہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ جاپان پاکستان کو جدید معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں جاپانی سفارتخانے کے مشن کے نائب سربراہ اور وزیر یوشوکے شنڈو نے یہ بات آج اسلام آباد میں جاپانی سفارتخانے اور اسلام آباد انسٹی ٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن کے اشتراک سے نوئنگ جاپان کے عنوان سے منعقدہ 5 روزہ ویبینار سیریز سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ اور مضبوط پاکستان کے لیے اسے صنعتوں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے برآمدات کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جاپان کے سفیر نے کہا کہ جاپان میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی برآمدات سے مقامی منڈی میں جاپانی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ سوئی سودرن گیس کمپنی ایک منصوبے کے تحت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے زیر انتظام ان علاقوں اور دیہات کو گیس کی سہولت فراہم کرے گی جو گیس کی پیداواری فیلڈز کے 5 کلومیٹر کی حدود میں واقع ہیں۔ یونائٹڈ بزنس گروپ نے پاکستان کے وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے صدر دفتر کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے مطالبے کی مخالفت کی ہے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج اردو غزل کے ممتاز شاعر ساغر صدیقی کی برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔
19 जुलाई सन 1974 को उर्दू के नामवर शायर सागर सदीकी लाहौर में वफात पा गए। सागर सदीकी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था। वो सन 1928 में अंबाला में पैदा हुए। अवाइल उम्र से शेर व शायरी से शगफ था। इब्तदा में नासिर हिजाजी तखल्लुस करते थे, फिर सागर सदीकी का कलमी नाम इख्तियार किया और इसी नाम से शोहरत पाई। सागर सदीकी आला पाए के शायर थे, बड़े जूद गो थे। कई फिल्मों के नगमात भी लिखे, मगर फिर दरवेशी को इख्तियार किया। वो अमूमन किसी कब्रिस्तान से रुखसत हो गए। सागर सदीकी की शायरी के कई मजमूए भी शाया हुए, जिनमें खिश्ते मैकदा, शबे आगही, गमे बहार और जहर आरजू के नाम शामिल हैं। वो लाहौर में मियानी साहब के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब हम आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक जदीद तहकीक के मुताबिक चल फिर कर काम करने वाले अफराद में दीगर लोगों की निस्बत ज़ियादतीस के खतरात 40% तक कम होते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने बरतानिया के 20,000 अफराद के आदाद और शुमार से पता लगाया कि काम किस हद तक किसी फ़र्द की सेहत पर असरअंदाज होता है। उन्होंने पता लगाया कि साइकिल चलाना, चहलकदमी करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले अफराद में ड्राइविंग करने या टैक्सी इस्तेमाल करने वालों की निस्बत मोटापे के खतरात कम होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस एयर कंडीशनिंग यूनिट से फैलता है। उन्होंने सिंगापुर अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 मरीजों के कमरों का जायजा लिया। कोरोना वायरस से कम मुतासर फर्द के कमरे से मुंसलिक एयर डक्ट की वजह से मरीज में वायरस के असरात पाए गए। यूरोपीय माहिरीन ने लाखों अफराद के बारे में तिब्बी मालूमात का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया है कि खून में आयरन की मिकदार का लंबी उम्र के साथ बराह रास्त और मजबूत ताल्लुक होता है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें, और अब पेश है मौसम का हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वसी पंजाब, बालाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा बारिश आफताबाद में 92 और नारोवाल में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वसी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकिंडी, दालबंदीन और भक्कर 44, पिशावर, बहावलनगर और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाद शहरों के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची 36, पिशावर 43, कोयटा 38, मुजफ्फराबाद 39 और मरी में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 32, जम्मू 28 और लेह का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम और उनके हक़ के खुदरादियत के हुसूल की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इआदा किया है। मकबूजा वादी कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी के भारतीय मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 30,000 से जायद तरबियत याफ्ता हिंदुत्वा दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर पहुँच गए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 46 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 1,579 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है।
قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ذاتی تحفظ کے سامان کی ایک اور کھیپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھجوا دی ہے۔ خصوصی ہدف کے حصول کے لیے ملک کے مخصوص اضلاع میں کل سے انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔